دیکھیں بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں احتجاج کی بات ہے, الحمدللہ بڑا اچھا ایک احتجاج تھا اور آپ نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, اور جو پھر فستائیت کی گئی وہ بھی دیکھی. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, ایک لائحہ عمل دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بدھ والے دن آپ نے جو ہے احتجاج کرنا ہے, جس میں میاں والی تھا, فیصل آباد تھا, ملتان تھا. تو ملتان کی حد تک خان صاحب نے جگہ جو ہے وہ چینج کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ملتان کیونکہ پاکستانی ٹیم آ رہی ہے تو لہٰذا ملتان والا جو احتجاج ہے اس کو آپ بہاولپور میں جا کر کریں. دیکھیں اس ٹائم کے اوپر بھی خان صاحب نے اس چیز کو اہمیت دی کہ ٹیم آ رہی ہے اور ٹیم واپس نہ ہو جائے, ہماری بدنامی جو ہے وہ دنیا میں نہ جائے, کیونکہ انہوں نے پھر کنٹینر لگانے ہیں, پھر وہاں پر شیلنگ کرنی ہے عوام کے اوپر جو کہ پرامن احتجاج کرنا چاہتی, جو کہ اپنے حق کے لیے نکلی ہے کہ ملک کے اندر تمام ادارے آزاد ہوں, عدلیہ کی آزادی ہو, ہمیں خوشی سے رہنے کا موقع دیا جائے, ہمارے اوپر جبر نہ کیا جائے, ظلم نہ کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. جہاں تک بات ہے نئے لائحہ عمل کی, تو خان صاحب نے نیا لائحہ عمل بھی جو ہے جاری کیا. لیکن نئے لائحہ عمل بتانے سے پہلے یہ بتائیے گا, جو آپ لوگوں کا پروٹیسٹ ہوا اس میں گنڈا پور صاحب راستے سے واپس ہوئے, اس پر عمران خان صاحب کیا خوش تھے, ناراض تھے, برہم تھے, کیا کہا تھا انہوں نے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ پچھلا جو ہوا ہے وہ تو ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ جہاں تک ان کی کوشش ہو سکی وہ پہنچے, علی امین صاحب راستے میں آ رہے تھے, اور پھر یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے کہ ایک میں آپ کو بڑا ایک یہاں پہ انکشاف کرنا چاہتا ہوں. تیمور ہیں ہمارے نارتھ کے صدر ہیں, اور انہوں نے بڑا واضح طور پر پارٹی قیادت کو بھی بتایا کہ کچھ سول کپڑوں کے اندر لوگ آ کر پتھراؤ انہوں نے شروع کر دیا ہے. دوسری طرف علی امین کے اوپر بھی گولیاں جو ہیں وہ چلانا شروع کر دی گئیں. تو اس میں یہ صورتحال بن چکی تھی کہ کوئی نہ کوئی بندہ مارنے کا پلان, کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر کے تو وہ اور ملبہ سارا ڈالا جائے گا. آپ نے دیکھا نہیں کہ خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا. تو اس سارے سینیریو کے اندر وہ جو فیصلہ تھا اس کے اندر کوئی فائنل کال نہیں تھی کہ ہر صورت آ کر ادھر بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. ہاں پہنچنے کی حد تک جو ہے وہ مزید 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ جانے تھے یا پہنچ جانا تھا, لیکن کیونکہ جتنا ہو سکتا تھا, جتنی ریزسٹنس کی جا سکتی تھی وہ واضح طور پر خان صاحب کی تھی کہ آپ نے نکلنا ہے اور آپ نے پہنچنا ہے. اس وقت خان صاحب کے سامنے یہ بھی رکھا گیا تھا, میں اس وقت موجود تھا, کہ اگر وہاں پر ہم پہنچتے ہیں اور راستے میں ہمیں روکتے ہیں, کوئی ایک اسٹیشن کراس کرتے ہیں, کوئی دوسرا کرتے ہیں, کوئی تیسرا کرتے ہیں, اور چوتھے کے اوپر آ کر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر مشکل ہو رہا ہوتا ہے, تو خان صاحب نے کہا کہ آپ نے صبح لے کر شام تک جو ہے وہ کرنا ہے, اندھیرے تک بے شک لے جائیں, لیکن آپ نے میکسیمم کرنا ہے کہ آپ پہنچیں. تو اس حد تک پہنچنے کے لیے تو انہوں نے پورا سدباب کیا کہ وہ نکلے بھی اور راستے میں بھی آئے اور کراس بھی کیا, شیلنگ بھی, سارا کچھ ہوا. لیکن کیونکہ یہ کوئی فائنل کال نہیں تھی کہ آ کر ادھر بیٹھنا ہے, فائنل کال جس ٹائم ہوگی کپتان کی تو وہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گی. لیکن خان صاحب نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ جو احتجاج کرنا ہے ہم نے جمعے کو احتجاج کی خان صاحب نے کال دے دی ہے. خان صاحب نے کمنگ فرائیڈے کو کہاں پہ جمعے کی کال خان صاحب نے دی ہے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جمعے کو آپ تمام لوگوں کو کہیں کہ پوری قوم جو لاہور والے ہیں ان کو, کیونکہ لاہور والا وہ جو کیونکہ احتجاج ہو رہا ہے لاہور کے اندر اور وہ 25 کو ہے, تو ان کے لیے آنا پاسبل نہیں ہے, تو وہ لاہور والے ادھر کریں گے. لیکن باقی سارے جو انہوں نے کہا ہے کہ سارے فوکس کریں کہ ہم یہاں پر پہنچیں جو ڈی چوک ہے, اور ڈی چوک انشاءاللہ تعالی علی امین کو خان صاحب نے, کیونکہ ابھی وہ اناؤنسمنٹ بھی کریں گے, ویڈیو پیغام بھی آپ کے سامنے آئے گا, وہ وہاں سے اپنا قافلہ لے کر نکلیں گے اور اسلام آباد آئیں گے. پھر انشاءاللہ تعالی ڈی چوک تک ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آئیں اور انشاءاللہ تعالی ہم پہنچیں گے, اور اس احتجاج کو انشاءاللہ تعالی تمام دوست جو ہیں مل کر اس کو کامیاب کریں گے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جمعے کو ڈی چوک پہنچنا ہے. لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ پنڈی پہنچیں گے, نہیں پہنچ پائے. لاسٹ ٹائم 10 کلومیٹر تک کا کنٹینرز کے لیئرز تھے, بھرمار تھی. اب کی بار بھی اگر 20 کلومیٹر تک کا کنٹینرز کی بھرمار اور 20 سے 25 کلومیٹر تک لیئرز تک وہ کنٹینرز کی بھرمار کر دیتے ہیں, تو کیا اسٹریٹجی ہے؟ لاسٹ ٹائم تو لگتا ہے آپ لوگوں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا. نہیں دیکھیں, ہوم ورک ہمارا پورا تھا, اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں کارکنان ہیں وہ پوری ادھر بھی کوشش کر رہے تھے, پنڈی والے بھی راستے توڑ کے. نہیں دیکھیں شیلنگ تھی وہاں پر پوری, انہوں نے رینجر بلائی تھی, پولیس تھے, نہیں ریزسٹنس ہوتی ہے نا, تو ہم نے کی, اور بالکل لیاقت باغ کے قریب ہم پہنچ چکے تھے. اور علی امین بھائی بھی ایک جگہ پر نہیں روکے, بلکہ وہ راستے میں آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر آ کر کتنے میل جو ہے انہوں نے مسافت کی. حالانکہ یہ کہتے تھے کہ پنجاب میں گھس کے دیکھا ہے, وہ آیا, اس نے اٹک بھی کراس کیا, جو رانا ثناء اللہ کہتا تھا کہ آئے لاہور,
وہ آیا لاہور بھی وہ پہنچا اور وہ اس دن بھی آیا نکلا اور راستے میں ساری رکاوٹوں کے باوجود حالانکہ شیلنگ بھی ہو رہی تھی خواتین تھیں بچے تھے سارے ہمارے ساتھ موجود تھے. اب آپ ان کی فستائیت کا یہ اندازہ لگا لیں کہ 500 لوگوں کو ایف آئی آرز کے اندر نامزد کیا گیا. اب کی بار آپ لوگ انقلاب کی بات کر رہے ہیں, انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہیں. گنڈا پور صاحب نے کہا کہ اب انقلاب ہوگا, تو یہ کس قسم کا انقلاب آنے جا رہا ہے آپ لوگوں کے خیال میں؟ دیکھیں انقلاب کی اگر بات کی جائے تو انقلاب سب سے پہلا آپ نے انقلاب دیکھا جو 8 فروری کو آیا. اس کے بعد دوسرا انقلاب ہے کہ آپ کی عوام میں شعور آ گیا. تیسرا انقلاب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کل جس طرح راولپنڈی میں ہم نے دیکھا کہ پوری مشینری لگائی ہوئی تھی لیکن وہ سارے ناکام رہے. اور چوتھا انقلاب یہ ہے کہ یہ جو آواز اب بلند ہو گئی ہے اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے احتجاج کا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تھمے گا جب ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی. یہ گھس بیٹھی جو ہے ان کو باہر نکالیں گے. تو یہی انقلاب ہے کہ آپ کسی سمت آگے بڑھتے ہیں اور پھر آپ کے درمیان رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, آپ کی عوام میں شعور بھی آ چکا ہوتا ہے اور وہ نکلتے ہیں اور نکل رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد جمعے کو ایک سما ہوگا. جمعے کو اسلام آباد نے خان صاحب نے کیونکہ کال دی ہے تو جمعے کو آپ دیکھیں گے کہ عوام جوک در جوک آئے گی, عوام کا سمندر آئے گا. علی امین بھائی کے پی سے قافلہ لیڈ کر کے پورے کے پی کو, جیسے آپ نے پچھلے ٹائم بھی دیکھا کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ ان کے ساتھ تھے, لیڈ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے اور اس احتجاج کو ہم بھرپور طریقے سے کامیاب کریں گے. جی اچھا, ذاکر نائک صاحب بھی پاکستان آ چکے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بلایا اسی لیے گیا تاکہ جو مہینہ اس میں حکومت نے جو کاروائیاں ڈالنی ہے سوشل میڈیا کی توجہ اس طرف کی جا سکے. تو کیا ذاکر نائک صاحب عمران خان کی سوشل میڈیا کی جو ہائپ ہے اس کو ختم کر سکیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو عمران خان کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی جبران بیٹھ کے ایک چلا رہے ہیں یا کوئی مشوانی صاحب کر رہے ہیں یا کوئی 2-4 اور دوست ہیں یا ان کی وجہ سے سوشل میڈیا. نو ڈاؤٹ وہ جو پیجز ہیں یا جو جس حد تک وہ اپنا کام کرتے ہیں ٹرینڈ بناتے ہیں وہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے, لیکن یہ عوام کی اوورال آواز ہے, پورا پاکستان ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک بندہ جو سوشل میڈیا کا ممبر بھی نہیں, وہ بھی گھر بیٹھ کے پوسٹ لگا رہا ہے. ایک بچہ ہے وہ سوشل میڈیا کا ممبر نہیں ہے لیکن وہ پوسٹ لگا رہا ہے خان کے. اب کل آپ نے دیکھا نہیں ہے احتجاج کے اندر کہ واضح طور پر چھوٹے چھوٹے بچے مطلب 14 سال کے 13 سال کے وہ وہاں کھڑے تھے, وہ کوئی سوشل میڈیا کے نہیں تھے یا کوئی ضروری نہیں تھا کہ ہر ایک بندہ پی ٹی آئی کو. اب ہر بندے کی آواز کے اوپر ہر بندے کی زبان کے اوپر عمران خان کا نام آ چکا ہے اور وہ عمران خان کے حق میں. اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ 1 گولی مارو گے 10 ماریں گے, شل مارو گے 10 شل ماریں گے. مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ صرف بھڑکے مار رہے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں مار سکتے. کیا یہ معاملات انتشار کی طرف جائیں گے, کس طرف جاتے ہیں؟ یہاں تک کہ مولانا صاحب نے کہا کہ بڑبولا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کیونکہ وہاں پر ان کے حریف ہیں اور وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر تو کوئی جس طرح بھی رد عمل دے سکے. ان کی اپنی آزاد ایک پارٹی ہے اور اپنا ایک آزاد موقف ہے. لیکن جہاں تک بات ہے نا کہ علی امین نے جو بات کی ہے کہ آپ دیکھیں اس نے کہا کیا ہے, اس نے اندیہ دیا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اوپر اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں نہ چلائیں. کوئی پوچھنے والا ہے ان سے جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں, جنہوں نے پتھر مارے ہیں, جنہوں نے گیس کا استعمال کیا ہے, جنہوں نے سیدھی ربڑ بلٹس جو ہیں وہ پھینکی ہیں. اچھا پنجوتا صاحب یہ بھی بتائیے گا, جو خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں, میں نے ابتدائیے میں بھی یہ سوال کیا کہ خان صاحب بہت غصے میں تھے اور انہوں نے اس فیصلے کو زیادہ خوش نہیں تھے کہ آپ لوگ واپس راستے سے پشاور لوٹے, تو اس کی تصدیق یا تردید کریں گے کہ ایکچولی خان صاحب نے کہا کیا ہے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے یا بیرسٹر غور کے حوالے سے؟ دیکھیں میری اطلاع تک جو ساری بات ہے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں کی. جہاں تک غور صاحب کی بھی بات ہے, دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو موقع کے مطابق دیکھنی ہوتی ہیں کہ حالات کیا ہیں. اب ڈیفینیٹلی خان صاحب بھی اندر ہیں, ان کی بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ چیزیں آگے بڑھائی جائیں, سارا کچھ ہے. لیکن اوور آل جو اب حکم آ گیا ہے کہ آپ نے ہر صورت پہنچنا, اس وقت یہ تھا کہ آپ نے آنا ہے کیونکہ یہ تھا نا کہ آگے سے شیل ہوں گے سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک آپ ریٹین کر سکتے ہو کریں گے اور انہوں نے اس حساب سے کیا. لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہر صورت پہنچنا ہے, ہر صورت. علی امین جو ہیں وہ جو بھی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہنچیں گے, وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کو کامیاب کریں گے.